اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہاں سرور کون و مقام راحت انس و جاں حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی ذات والا بابرکات پر درود و سلام کا تحفہ ہدیتاً عقیدتاً محبتاً غلامانہ عاجزانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد احسان، اس کا لطف و کرم، اس کی کرم نوازی، اس کا احسان کہ اس نے اپنے گھر میں حاضر ہو کر اپنے حبیب کا اور اس کے پیارے حبیب کے غلاموں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا احسان، اس کا کرم، اس کی کرم نوازی کہ اس نے جمی مخلوقات میں سے الحمدللہ ہمیں وہ بنایا جس کے بارے میں وہ خود تعریف کر کے کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ اس کا کرم ہے نا، جمی مخلوقات بنائی بے شمار، اور پھر اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے تمام مخلوقات میں مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ پھر اس کا کرم، اس کا احسان، اس کا لطف و کرم، اس کی مہربانی، اس کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا احسان کہ اس نے خود بتا دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان کہ اس نے محمد عربی کا امتی بنا۔ سبحان اللہ، وہ بنایا کہ جس نبی کی امت ہونے کی نبیوں نے دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ، وہ امتی بنایا۔ پھر اس کا کرم، اس کا احسان، اس کا بے پایا احسان کہ وہ جو چار معیت والے بہترین رفیق اس نے گنوائے تھے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اللہ نے الحمدللہ پھر اس طبقے میں پیدا فرمایا، وہ بنایا جو صالحین کو بھی مانتا ہے، شہداء کو بھی مانتا ہے، اولیاء کو بھی مانتا ہے، انبیاء کو بھی مانتا ہے۔ پھر اس کا احسان، اس کا لطف و کرم، اس کی کرم نوازی، اس کا احسان کہ اس نے احمد رضا کے عہد میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، عشق محبت، علم و حکمت، سبحان اللہ، یہ سارے اللہ پاک کے احسانات ہیں۔ الحمدللہ آج ہم امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی مرکز پر، آپ کی قبر انور پر اللہ پاک
کروڑ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے آپ کی اور سے مبارک پر ہم یہاں حاضر ہیں، اور محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ظاہر ہے اللہ رب العزت کے کلام سے ہوگا، اور اسی سے ہونا چاہیے، کیونکہ رب کائنات کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اور ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو رب کے نام سے شروع نہ کی جائے تو وہ بے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے ہی شروع کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب قاری رفیق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں گے اور اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے آیات بینات تلاوت فرما کر ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں گے۔ تلاوت کلام پاک جب کی جائے تو اس کو باادب سننا مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے، باادب سماعت فرمائیں اللہ رب العزت کے کلام سے۔ قاری محمد رفیق صاحب آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔